عموماً جب تقریر شروع کرتے ہیں تو بندہ اسی طرح کے الفاظ کرتا ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں وغیرہ، لیکن میں واقعی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے جس محبت سے مجھے بلایا اور جس محبت سے آپ نے میزبانی کی، اور اس کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہاں آ کے مجھے 2-3 بڑے زبردست سرپرائزز، پلیزنٹ سرپرائزز ہوئے۔ یہ ہوا کہ آپ کیسے اکٹھے ہو کر سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بہت ہی ریمارکیبل ہے۔ کیونکہ میں یہ بات بڑی آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آپ زبردست سے زبردست حکمران بھی سلیکٹ کر لینا، لیکن آپ کی گلی تبھی صاف ہوگی اگر اس گلی میں رہنے والے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا جو شہر تبھی صاف ہوگا جب شہر میں رہنے والے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اگر عام لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، سول سوسائٹی اکٹھی نہیں ہوتی، میں اور آپ نہیں جو ہوتے، اس وقت تک معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ تو ایک تو آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا پریزنٹ سرپرائز مجھے وہ ضرور بک شاپ کے اوپر جا کر ہوا، کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیے کتابوں کی دکانیں گفٹ سینٹر میں تبدیل ہو گئی ہیں، ان میں اسٹیشنری کی کتابیں ہوتی ہیں یا گفٹ سینٹر ہوتے ہیں۔ تو جو کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ منقطع ہوا ہے، اس کو جوڑنے کی جو کوشش ہمارے دوستوں نے کی ہے، یہ بہت ہی ریمارکیبل ہے، جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور اسی طرح میں بھائی سرور صاحب کا، حاجی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سرپرستی کر رہے ہیں آپ کے سارے کام۔ اچھا، جو مجھے موضوع نعمان بھائی نے دیا تھا کہ ایڈجسٹنگ ود دی نیو ریالٹیز ان دا ورلڈ، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں بہت ہی سیریس کچھ ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ بہت دفعہ جب اس طرح کی تھیوریٹیکل باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں کسی کے بارے میں ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے بارے میں، اور اس کا جو ایفیکٹ ہونے والا ہے وہ میرے مجھ پر اور آپ کے اوپر اور میری اور آپ کی اولاد پر ہونے والا ہے۔ اس لیے اس بات کو بہت غور سے سننا ضروری۔ ایک زمانے میں ایسا تھا کہ جنریشن گیپ، ہم کہتے تھے 40 سال کی عمر کے فرق کو جنریشن گیپ کہتے تھے۔ یعنی اگر 80 سال کے ایک بزرگ ہیں گھر کے اندر اور ان کا بیٹا 40 سال کا ہے اور اس کا ایک آج بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ گھر میں 3 جنریشنیں رہتی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان سوچ جو ہے، اگر گھر کے اندر ایک آدمی 40 سال کا ہے، اس کا سوچنے کا انداز، اس کے جو مزاج، اس کی تربیت، اس میں اور جو 40 سال والے ایک بات بولا تھا اس کے اندر بڑا فرق تھا، اور کہتے تھے کہ ان کے درمیان جنریشن گیپ ہے۔ لیکن جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اور میڈیا کا ایکسیس ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ سوشل سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنریشن گیپ اب 5 سال کا ہے۔ یعنی اگر آپ کے 3 بچے ہیں، ایک بچہ 10 سال کا ہے، ایک بچہ 5 سال کا ہے اور ایک آج پیدا ہوا ہے، تو آپ کے گھر میں 3 ڈفرنٹ جنریشنز رہتی ہیں۔ یہ بات اس قدر خوفناک ہے کہ بہت ریپڈلی باہر کے حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے انسانوں کے اندر کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک زمانے میں باہر کے حالات کو اندر کے حالات تبدیل کرنے میں صدیاں لگتی تھی، اب اندر کے حالات چینج کرنے کے لیے منٹ اور سیکنڈ لگتے ہیں، اور میڈیا کی پاور اتنی ہے کہ یہ انسانی مزاج کے اوپر بہت ریپڈلی انفلوئنس کر رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بری طرح کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اچھی طرح کر رہی ہے، لیکن ہیومن مائنڈ کو چینج کر رہی ہے۔ اچھا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو گلوبل چینجز آ رہی ہیں، ان چینجز کی نشاندہی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانے سے مراد ہے تقریباً کوئی 60,000 سال پہلے ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ہنٹر تھے، یعنی خود بندہ، زیادہ سے زیادہ اس کا سپاؤس، یہ دونوں جاتے تھے۔ اول تو وہ خود جاتا تھا اور تیر کے ذریعے یا پتھر کے ذریعے جانور کو مارتا تھا اور اس جانور کے گوشت کو کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایکچولی آلو زمین کے نیچے ہوتا ہے، اس کے اوپر پتے ہوتے ہیں، یہ جو پھلیاں نکلتی ہیں یہ کس موسم میں نکلتی ہیں۔ اگر کوئی جو اس کو پھل کو لگا ہوا نظر آ جاتا تھا تو اس کو کھا لیتا تھا۔ لہٰذا اس زمانے کی ہنٹر ایج کے اندر کسی قسم کی کوئی سوشل ریکوائرمنٹ نہیں تھی، کوئی معاشرتی تقاضے نہیں تھے۔ پھر ہزاروں سالوں کے بعد انسان کے اندر ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی 2 طرح سے آئی۔ ایک تو جو آگ تھی، آگ
وہ لگتی تھی پہاڑوں پر پہلے، مگر وہ ڈومیسٹیکیٹ ہو گئی، یعنی گھر میں آگ آ گئی، اب اپنی مرضی سے. آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں یہ اتنی بڑی لینڈ مارک ہے کہ جو جس نے پوری انسانیت کی تاریخ کو بدل دیا کہ آگ اس کے گھر میں آ گئی. آگ کے گھر میں آنے کی وجہ سے وہ سالن کو پکا سکا، ہنڈیا کو پکا سکا، جو وہ کچا کھاتا تھا اس نے کم چبانے سے کھانا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے ایک دور شروع ہوا جس کو ایگریکلچر کا دور کہتے ہیں، اور پہیا ایجاد ہوا. اور جب یہ ایگریکلچر کا دور ایجاد ہوا تو سب سے زیادہ طاقت اس بندے کے پاس تھی جس کے پاس زمین زیادہ تھی. جس کے پاس زمین زیادہ ہے، جو بڑا لینڈ لارڈ ہے، وہ پاورفل ہے. اسی لیے دنیا کے حکمرانوں نے بحری جہازوں کے اوپر زمینی یعنی فوج کے ذریعے پوری دنیا کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. ہمارے حکمران برطانیہ سے چلے، برطانیہ اتنا سا ملک ہے، پنجاب سے بھی آدھا ملک ہے، وہ وہاں سے چلے اور انہوں نے آ کے یہاں پاکستان والا علاقہ، ہندوستان کا علاقہ، بنگلہ دیش والا علاقہ، ملیشیا، سنگاپور، یہ سارے علاقے قبضہ کر لیے. فرانس کے لوگ نکلے، انہوں نے اپنی افریقہ میں کالونیز بنا دی. پرتگال کے لوگ نکلے، انہوں نے آ کے کالونیز، کیونکہ جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. اس کے بعد اچانک دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا، جس کی وجہ سے یہ پتا لگا کہ زمین جتنا پیداوار کرتی ہے، فرض کریں ایک مربع کی زمین کے اندر ایک کنال میں لگی ہوئی ایک فیکٹری اس سے 100 گنا زیادہ کما سکتی ہے. تو دنیا کے اندر ایک مکینیکل انقلاب آیا جس کو انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. اب وہ بندہ دنیا میں بڑا نہیں رہا جس کے پاس صرف زمین ہے، وہ بڑا ہوا جس کے پاس فیکٹریاں زیادہ ہیں. ابھی بھی آپ جائیں کراچی، چاہے آپ ساری زندگی کراچی میں رہے ہیں، ہم میں سے 80% لوگ گوگل میپ کھولے بغیر کراچی میں اپنے چچا کے گھر نہیں جا سکتے جہاں ہم چپ کر کے چلے جائے کرتے تھے. جہاں ہم خط کہتے تھے تو خط پہنچ جائے گا. کچھ دیر کے بعد میں نے کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ گوگل میپ کرے گا. کچھ عرصے کے بعد میں نے کیا کھانا ہے اس کا فیصلہ فوڈ پانڈا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس آپ کے پورے 1 سال کا ڈیٹا موجود ہے. آپ کب کھاتے تھے کیا. اس کے ساتھ اگر ہمارا میڈیکل ڈیٹا بھی اٹیچ ہو گیا تو فوڈ پانڈا ہمیں بتائے گا کہ بھائی صاحب یہ پراٹھا آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کا پچھلے 3 مہینے کا کولیسٹرول یہ ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر وہ چپ لگی ہوئی ہے جس میں ان کا بلڈ شوگر اور کولیسٹرول لیول اور سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ہم بھی اس میں سے بچ نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ڈیٹا ہے، الگوریدمز ہیں، یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ نے کون سا پروفیشن اختیار کرنا ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کس لڑکی سے شادی کروں اور یہ لڑکی جو ہے وہ کس لڑکے کے ساتھ شادی کرے، اور وہ شادی کرے تو کتنا % چانس ہے ڈیورس کا، کتنا % چانس ڈیورس کا نہیں ہے، اور میں کس ملک میں رہوں، میں کس ملک میں نہ رہوں. In other words, we are فکشن کی فلموں میں یہ کہا جاتا تھا کہ we are hackable. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ actually we have been hacked. جس طرح کمپیوٹر ہیک ہو جاتا ہے، کسی کا کریڈٹ کارڈ ہیک ہو جاتا ہے، actually you and me have been hacked. اور وہ ہیک اس طرح سے، اور یہ ہیک ہونے کی مجبوری اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ الگوریدم ہمیں کنٹرول کریں گے اور ہم ان الگوریدم کی جان سے نہیں نکل سکتے. اسی لیے اس کا نام ویب ہے. اسی کو تارے عنکبوت کہا گیا ہے کہ جیسے ایک جالا لگا ہوتا ہے اور اس میں مچھر پھنس جاتے ہیں، تو یہ ویب ہے جس کے اندر ہم سب اس لیے پھنس گئے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نزدیک مین ویلیو سسٹم پیسہ ہے، اور جتنا پیسہ اس الگوریدم کے تھرو کمایا جا سکتا ہے، نہ تو ایگریکلچر کے تھرو کمایا جا سکتا تھا، نہ انڈسٹری کے ذریعے کمایا جا سکتا تھا. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو اس وقت جو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے وہ ایک سوئی بھی نہیں بناتا. جو گوگل کیا بناتا ہے؟ فیکٹری کپڑا بناتا ہے، گاڑی بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ فیس بک کیا بناتا ہے؟ فیس بک کیا بناتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بناتا. تو نہ کوئی فصل اگتی ہے، نہ وہ کوئی گندم اگاتا ہے، نہ کوئی وہ کپاس اگاتا ہے، نہ وہ فیکٹری کے اندر کوئی پرزے بناتا ہے، لیکن وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. پاکستان کے اندر جو بڑے امیر ترین آدمی ہیں اب پراپرٹی کے ٹائکونز امیر آدمی نہیں ہیں، جو کہ میڈیا کے مالک ہیں وہ امیر ترین آدمی ہیں.
1 گھنٹے کا پروگرام جو آپ کو فرض کریں کسی چینل پہ نظر آتا ہے وہ 32 لاکھ روپیہ جنریٹ کرتا ہے اشتہاروں کی شکل کے اندر. وہ 32 لاکھ کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ نے 32 لاکھ آپ کے پاس ہے تو آخر کچھ کیا ہوگا, آپ نے کوئی محنت کی ہوگی, کوئی فیکٹری لگائی ہوگی, کوئی کھیت اگایا ہوگا, کوئی چیز بنائی ہوگی. اس نے کیا ہے؟ سائبر کے اندر کیا جو کچھ کیا. تو یہ دنیا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت شدت سے چینج ہو رہی ہے, اور اس دنیا کے چینج ہونے سے ہو سکتا ہے دنیا جنت بن جائے. مجھے نہیں پتا اس بات. ہو سکتا ہے جب ایگریکلچر سے انڈسٹری میں بنی تھی تو دنیا میں انقلاب آ گیا تھا, اور ایگریکلچر سے اس دور میں آئی ہے, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر یہ جنت بن جائے, لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ جنت نہیں بنے گی بلکہ جہنم بنے گی. اس لیے کہ اس کی کاسٹ میں 2-4 چیزیں بڑی سیریس ہونے والی ہیں. ایک تو یہ سیریس ہونے والی ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو لوز کرنے والا ہے, اور انسان جن بنیادوں کے اوپر پرپز فل لائف گزارتا تھا اس کا وہ پرپز اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. انسان کو اپنی زندگی میں انسانیت کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی چیز چاہیے تھی وہ تھی پرپز. میرا مقصد کیا؟ اس ساری چینج کے نتیجے میں سارا پرپز پیسے پہ کنورٹ ہو جائے گا. نمبر 1, انسان کو دوسری اپنی زندگی کو بھرپور گزارنے کے لیے رشتے چاہیے تھے. آپ رشتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ کی پھوپھی جو رہتی ہے ساتھ والے گاؤں میں, اس کے پاس جا کر پھوپھی تمہارا کیا حال ہے میں تمہیں ملنے کے لیے آیا. آپ کا وہ کلاس فیلو جو کہ آگے سے کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکا مگر اس نے محلے میں دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے, اور جب آپ اس سے ملنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو جاوید کی بجائے کہتا ہے جیتے تیرا کیا حال ہے. وہ والے رشتے, ان رشتوں کی بنیاد کے اوپر انسان اپنی انسانیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اس سائبر چینج آنے کی وجہ سے لوگ انفارمیشن کو نالج سمجھیں گے, جو کہ آج کل سمجھ رہے ہیں. بچوں سے آپ پوچھئے, بتائیں جی کہ ایلن مسک کون تھا, یہ بتا دیں گے. بتائیں عامر لیاقت کی تیسری بیوی کا کیا نام تھا, ان کو پتا ہوگا. یہ بتائیں وہ انڈیا کا کون سا اداکار ہے جس کو کتنی گولیوں کے بعد کل اس کو مارا گیا ہے, یہ ان کو پتا ہوگا. بتائیں کون سی فلم کب ریلیز ہو رہی ہے, ان کو پتا ہوگا. یہ سب انفارمیشن ہے, اور انفارچونیٹلی یہ جنریشن اس کو نالج سمجھ رہی ہے. نالج وہ ہے جو انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. نالجیبل آدمی کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو خوشبو آتی ہے. یہ انفارمیشن ہے جو سر کے اوپر برڈن ہے, یہ سر کے اوپر ایک بوجھ ہے. سملرلی یہ جنریشن کنیکشنز کو ریلیشن سمجھ رہی ہے. فیس بک کے اوپر میرے 5000 فالوورز ہیں, میں نے تصویر لگائی اس میں 3000 لائکس آ گئے. اس کو یہ ریپلیسمنٹ سمجھ رہے ہیں کہ جب میں اپنی پھوپھی سے ملنے آتا تو پھوپھی کہتی تھی آپ پتر میں تجھے شکر والا دودھ پلاؤں. یہ اس کی ریپلیسمنٹ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ رشتے بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. رشتے کو توڑنا پڑے اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کنیکشن کو بنانے کے لیے آپ کو لکھنا پڑتا ہے سینڈ اے فرینڈ ریکویسٹ, اور رشتے توڑنے کے لیے آپ کو صرف لکھنا پڑتا ہے انفرینڈ. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا چینج ہو رہی ہے, اور اس دنیا کی, اور یہ بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہے. اس کی جو بہت سیریس فارم ہے نعمان بھائی, وہ یہ ہے جس کے لیے میں نے پچھلے دنوں بات بھی کی ہے کہ فیس بک کا نام چینج ہو کے اب میٹا رکھ دیا گیا ہے, اور انہوں نے ایک سائبر ورلڈ بنا لی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے میٹرکس یا ایواٹار فلم دیکھی تھی, اس فلم کا ایکچولی ریپلیکا دنیا میں لانچ ہو چکا ہے جس کا نام میٹافر ہے. میٹافر میں آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں, اس کمپیوٹر میں آپ جاتے ہیں. فرض کریں میں نے بزنس میٹنگ کرنی ہے ان کے ساتھ, میں کہتا ہوں کتابوں کی آپ اپنی ظہور بک شاپ بہاولپور میں کھولیں, تو یہ اپنے سافٹ ویئر سے اپنا ایک ایواٹار بنا دیں گے, اور میں اپنا ایواٹار بنا دوں گا. یہ میز کرسی میں بیٹھ کے ہم دونوں باتیں کر رہے ہوں گے, یعنی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں, یعنی میں وہاں سے نکل کے اس کے اندر چلا جاؤں گا. اس میٹافر کے اندر دبئی کے اندر لوگوں نے پلاٹ خرید لیے ہیں, ان پلاٹوں کے اوپر ریسٹورنٹس لگا دیے ہیں, ان کے اندر تھیٹر خرید لیے گئے ہیں, جن تھیٹروں پر دنیا کے بڑے بڑے فنکاروں نے سائبر اپنے گھر میں بیٹھ کر, مگر سائبر انہوں نے اپنے پرفارمنس کے شوز کر دیے ہیں جس کی بلینز آف ڈالر ٹکٹ تھی. یہ سب کچھ میری اور آپ کی زندگی میں ابھی ہو رہا ہے, اور اس دنیا میں کچھ پتہ نہیں, کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچوں کے اتنے پیٹ نکلے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں کوک کی بوتلیں اور برگر ہوں گے, وہ کبھی پلے گراؤنڈ میں نہیں گئے ہوں گے, وہ ملینئرز ہوں گے, ان کے اکاؤنٹ میں ڈالرز آ رہے ہوں گے اور وہاں بیٹھے ہوں گے. اس بات کا بہت خطرہ ہے. ان کے کوئی ریلیشنز نہیں ہوں گے,
ان کے پاس نالج نہیں ہوگا, انفارمیشن ہوگی صرف. تو اب اس کا کریں کیا؟ یہ رک تو نہیں رہا, بارش تو ہو رہی ہے اور تیز بارش ہو رہی ہے. اب آپ کہیں بارش میں جانا بھی ہے, آپ بارش کو نہیں روک سکتے. میں آپ کے بہت دکھ کے ساتھ آپ کو اعلان کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سب لوگوں کو پتا ہے کہ لوگوں کو مارنا حرام ہے, ناحق, کسی کو قتل کرنا حرام ہے, لیکن دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت لوگوں کو قتل کرنے کی انڈسٹری ہے, جس کا مطلب ہے اسلحے بنانے والی انڈسٹری. جو کمپنی ایسا اسلحہ بناتی ہے جو ایک وقت میں 10,000 بندوں کو مار دیتی ہے, وہ اسلحہ دنیا میں سب سے قیمتی ہے. ایک بم 8-8 لاکھ روپے کا ایک بم ہے جو توپ کے اندر ڈال کے ڈالا جاتا ہے, اور دنیا میں سب کو پتا ہے, مگر کوئی بھی نہیں یہ کہہ رہا کہ ہمیں بم نہیں بنانے چاہیے, ہمیں دوائیاں بنانی چاہیے, اس لیے کہ اس کے پیچھے پیسے کا انٹرسٹ ہے. اور جتنا اسلحہ بیچنے پر منافع ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ منافع اس سائبر ورلڈ سے ہونے جا رہا ہے, اس لیے زیادہ امکان ہے کہ یہ بارش نہیں رکے گی. لیکن میں اور آپ اگر اس بارش میں جانا ہے تو ہم رین کوٹ پہن سکتے ہیں, ہم چھتری لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس بھیگنے سے بچا سکتے ہیں. بارش کو اب نہیں روک سکتے. مجھے نہیں پتا یہ کیا ہونے والا ہے, میں بتا, I'm not a prophet to make a prophecy, لیکن پاسبلٹی یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارا سماجی نظام بہت بری طرح تباہ ہونے والا ہے. اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑے گا وہ ہمارے باہمی ریلیشنز میں پڑے گا. دوسرا بہت بڑا امپیکٹ جابز پر پڑے گا. تو ہم اب جیسے میں میڈیکل میں ہوں اور میں پرنسپل رہا ہوں قائد اعظم میڈیکل کالج کا, ہر سال پنجاب کے اندر 90,000 ماں باپ ایم ٹی کیٹ اپنے بچوں کو امتحان دلواتے ہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے, اور اس میں سے 3,500 کو سرکاری ملتا ہے. یہی حال بلوچستان کے اندر بھی ہوگا اور سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر بھی ہوگا, یہ سارا حساب ہوگا, اور کشمیر میں بھی. کچھ عرصے کے بعد اس طرح کے پروفیشنز یہ ریڈنڈنٹ ہونے جا رہے ہیں. آپ کا الگوریدم انڈیویجولی کسی بھی ڈاکٹر سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کی کیمسٹری کیا ہے, اور اس کی پرسکرپشن جو پروفائل ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے اگلے 10 سال کے بعد کہ جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہ رہے. ہو سکتا ہے آپ ایک ایپ لوڈ کریں اور اس کے ذریعے سارا کام ہو جائے. بینکنگ اس کے اوپر شفٹ ہو جائے گی. کھانے پینے کا آپ دیکھیں گے, فوڈ پانڈا بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چینج ہو گئی ہیں. تو جاب مارکیٹ کے اوپر بہت ہی امپیکٹ آنے والا ہے. اور ایک رائٹر ہے یووال نووا ہرارے, اس کا نام ہے, ہی از این ہسٹورین. اس نے کہا صرف یہ نہیں ہوگا کہ لوگ جاب لیس ہو جائیں گے, جو لوگ جاب ایبل ہی نہیں رہیں گے, جس سے معاشرے کے اندر ریڈنڈنٹ لوگ آ جائیں گے جن کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا, ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ ساری خوفناک کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے, اب اس میں کریں کیا؟ اور اس کے کرنے کا بڑا سمپل طریقہ ہے. وہ سمپل طریقہ یہ ہے, جتنا ہو سکے, بڑا آسان سی بات بتا رہا ہوں, خاص طور پہ بیٹیاں جو بیٹھی ہیں پیچھے اور یا دودھ بیٹھے ہیں اور بڑے ہم سب بھی, جتنا ہو سکے, میرا موبائل تو نہیں ہے, اس سکرین سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیجیے. یہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں, اور پلیز اس کو مذاق نہ سمجھیے. آپ نے یہاں بیٹھ کر یوں کر کے اپنی ایک تصویر کھینچ کے بھیجی ہے, یہ ایک بڑی تصویر کے جگسا پزل کا ایک سمال بٹ ہے, اور یہ آپ کا اور میرا ڈیٹا سارا ہیک ہو رہا ہے. آپ خود بتائیے, لوگ پاگل ہیں کہ ہمیں مفت ویڈیو دے رہے ہیں اور مفت سب کچھ دے رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کا ایندھن بن رہے ہیں. آپ میرے ساتھ ابھی بیٹھیے موبائل بند کر کے اور مجھ سے کہیے کہ یار یہ بتائیے کہ بہاولپور میں زمینوں کی کیا قیمت ہے, وہاں پلاٹ کتنے کا ملتا ہے. جب ایسا طرح بتائیں تو آپ کا بہاولپور میں گھر ہے, اور پلاٹ کون کون سے محلے میں ہے. آپ گھر جائیں گے, آپ کے فیس بک کے اوپر بہاولپور کے پلاٹوں کے اشتہار آنے شروع ہو جائیں. آج ازما کے دیکھ لیجیے, آج ازما کے دیکھ لیجیے. آپ کہیں گے جوتا میرا بڑا ٹوٹا ہوا ہے, یہ جوتا بڑا چلتا ہے یار, یہ جوتا بڑا چلتا ہے. پتہ نہیں جوتا یار اچھا ملتا ہی نہیں ہے یہاں تو کوئٹہ کے اندر. شام کو آپ کے اس میں جوتوں کے آ جائیں گے, اس پہ لکھا ہوگا یہ سستا جوتا مل رہا ہے, یہ مل رہا ہے. یہ باتیں میں ہوا میں نہیں عرض کر رہا, یہ ریئل ہونے والے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا, ہم سکرین کے یوز کو منیمائز کریں خدا کے لیے. اس سکرین, اور اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے, یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ بالکل جیسے چھری بڑی زبردست چیز ہے. چھری اچھی چیز ہے نا سر, چھری کے ذریعے آپ سیب کاٹیے, چھری کے ذریعے سے آپ سبزیاں کاٹیے. میں سرجن ہوں, میں چھری کے ذریعے سے آپریشن کر کے اندر سے بیماریاں نکالتا ہوں, کینسر باہر نکالتا ہوں, زبردست چیز ہے. لیکن کیا میں ٹوائلٹ میں چھری ساتھ لے کے جاتا ہوں؟ کیونکہ چھری اچھی چیز ہے. آپ میں سے ایمانداری سے بتانا کتنے لوگ ٹوائلٹ میں موبائل ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ ڈرنا مت, ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر کے بتا, ابھی ایسا ایسا ہاتھ اوپر ہوں گے. یہ دیکھیں 30% لوگ ٹوائلٹ میں
लेके जाते हैं। टॉयलेट में छुरी क्यों नहीं लेके जाते? छुरी तो बहुत अच्छी होती है। नमाज पढ़ते वक्त हम छुरी क्यों नहीं हाथ पकड़ते? छुरी बहुत अच्छी है। दादा को से मिलने जाते, छुरी क्यों नहीं हाथ पकड़ते? कमेंट में नहीं दे सकते, तो इससे बेहतर है कि आप बस बच्चा अडॉप्ट कर लें, कोई ना करें। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता ये आंसर है कि नहीं। लेकिन सर जो आपने फरमाया है इसके बहुत शदीद खतरात हैं कि दुनिया में ऐसा होने वाला है। मैं अपनी मिसाल अभी देता हूँ। अभी मैं पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब में अभी मैं एग्जामिनर था। लेडी डॉक्टरों की 500 सीटें अनाउंस हुई हैं सर, 17,000 एप्लीकेंट थे। ये वो बच्चियां हैं जो ब्रिलियंट बच्चियां हैं जिन्होंने 1100 में से 1080 नंबर लिए हुए हैं, और इनको 70,000 रुपए की जॉब नहीं मिल रही। और ये जो बाहर आम बेच रहा है ना, ड्राई फ्रूट बेच रहा है, ये उससे ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। तो इसलिए जॉब स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। जो हमारे ज़हन में अपने बच्चों के बारे में आ गया, मैंने ओ लेवल में 7 स्टार करा के करना है, इसके लिए मेरी तो ये गुजारिश है कि अब जॉब और पैसे कमाना, इन दोनों को भी सेपरेट करना पड़ेगा। जॉब हमने इसलिए करनी है कि मैं एक पर्पसफुल लाइफ गुजारूं। हाँ, पैसे कमाने के लिए हमें कुछ और टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेगी और बच्चों को इस सिलसिले में इक्विप्ड करना पड़ेगा। तो ये हालात बड़े मखसूस होने जा रहे हैं। जी बेटा, जी माइक, ओके माइक प्लीज। Sir, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Noor Fatma, I've recently completed my application. So, sir, basically, I want to be aware of like your perspective of emotional intelligence. आपका definition क्या होगा emotionally intelligent या intellectual होने पर? Thank you very much. तो वैसे तो हमारी इस गुफ्तगू से ये मुतालिक बात नहीं थी, लेकिन इस बात का इससे बहुत ताल्लुक है। इसलिए कि अगर हम पूछें कि अपने बच्चों को हमने क्या बनाना चाहिए, डॉक्टर बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाना चाहिए या बैंकर बनाना चाहिए, तो उसका जवाब यह है कि आप अपने बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं, बाकी जो मर्जी आपने बनाना। इमोशनली इंटेलिजेंस की बेटा जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैं आपको, बल्कि डेफिनेशन नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। मैं इस कमरे में आया हूं ना, तो जो पहली चीज मेरे जहन में आई है उसका नाम है एहसास। यानी उसके कोई अल्फाज नहीं थे, मुझे लगा कि सारे बहुत मोहब्बत वाले मेरे प्यारे बैठे हुए हैं, ये मेरे दिल के अंदर क्लिक करके एक ऐसे एक आइडिया सर से मिले, मोहब्बत से उठ के खड़े हुए होंगे सारे। एहसास। तो हमारे यहाँ जब भी कोई नई चीज आती है तो पहले एहसास डेवलप होता है, एहसास के बाद फिर ख्याल डेवलप होता है। ख्याल के वर्ड्स होते हैं, ख्याल इज अ टॉक इन आवर हेड। अच्छा, वो जो ख्याल होता है, हर ख्याल का एक साया होता है, जैसे हर ऑब्जेक्ट का एक साया होता है। उस साये का नाम है इमोशन। अगर मेरा ख्याल सही होगा तो मेरे इमोशन सही होंगे, अगर मेरा ख्याल बुरा होगा तो मेरे इमोशन बुरे होंगे। हर वो शख्स, आप साये को नहीं रोक सकते, जैसा आपका ख्याल होगा साया वैसे होगा, तो आप उसको नहीं रोक सकते। इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी ख्याल के लेवल पर अपना जायजा लेकर ये अंदाजा लगा सकता है कि मेरे अंदर जो जज्बात पैदा हो रहे हैं वो क्या है, और दूसरे आदमी के बारे में भी अंदाजा लगा सकता है कि इसने जो मुझे गाली दी है एक्चुअली उसके पीछे जो ख्याल था वो क्या था। और जो मेरा ख्याल और मेरे ख्याल का साया यानी इमोशंस थे, और जो दूसरे का ख्याल और उसका जो साया यानी जो उसके इमोशन थे, इन दोनों के बाहमी रिलेशन को जो शख्स समझ सकता है उसका नाम इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी। मैं आपको समझाने के लिए एक और मिसाल देता हूं। मैं कमरे में आया, किसी बात पर मेरा तनाजा हुआ, अगले बंदे ने, सॉरी मिसाल देने के लिए, उसने मुझे गाली दी, जिसके नतीजे में मेरे ज़हन के अंदर बहुत नेगेटिव ख्याल आया, जिसके नतीजे में मेरे ज़हन के अंदर गुस्से का इमोशन आया। अगर मैंने उस इमोशन को समझे बगैर अगले बंदे को थप्पड़ मार दिया तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं। लेकिन अगर मैंने ये सोचा, मिसाल की तो मेरे भाई हैं, खैर मिसाल के तौर पे मैंने कहा यार नुमान साहब ने मुझे इतना बुरा भला कहा, आखिर कोई वजह थी, और मैंने कहा नुमान भाई आप तो मेरे छोटे भाई हैं, आपने जो मुझे इतना बुरा भला कहा प्लीज मुझे समझाएं कि मुझसे क्या गलती हुई कि आपने इतना बुरा भला कहा।
تو اب وہ بندہ جس نے خدا خاصہ گالی دی تھی وہ 2 منٹ میں کہے گا نہیں آپ برا نہ منائیں، اصل میں میرے منہ سے نکل گیا، میں اصل میں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں اصل میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا تو میرے منہ سے ایسا نکل گیا. تو جس نے یہ کر لیا وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے. اب میری بات سمجھیں، آپ کبھی گالی پہ غور کریں. گالی ایک اتنی غلیظ چیز ہے جس میں آپ کسی شخص کے گھر کے اندر جو خواتین بیٹھی ہیں اس کے بارے میں ایک بڑے عجیب سا آپ ایک کبھی عمل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بندہ وہ گالی دے رہا ہوتا ہے نہ اس نے کبھی اس طرح کا کام کیا ہے، نہ اس کو اس کے گھر کا پتہ ہے، نہ اس کی یہ نیت ہے. جو اس نے کہا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے، مگر میں اس بات پر اس کو قتل کر سکتا ہوں اگر میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. اگر میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیچارے کا ووکیبلری کا پرابلم ہے. یہ کہنا چاہتا ہے کہ جاوید صاحب آپ نے یہ جو بات کی تھی اس سے میں بہت ہرٹ ہوا ہوں، مگر اس کو یہ لفظ نہیں کہنا آتا اور اس نے آگے سے ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی. بات سمجھ میں؟ جو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کی نا اردو انگریزی کمزور ہوتی ہے. ان کو ڈکشنری آپ کتاب میں سے ڈکشنری لے کے دیں اپنی کتابوں کی دکان سے. ان کا ڈکشنری کا پرابلم ہوتا ہے. مائیں بھی دیکھیں نا، تم نلائق ہو، تم نفرت میں تم سے کرتی ہوں، تم کیوں پیدا ہوئے میرے گھر کے اندر، تمہارے کیا ماں کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن بچے کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے نیگیٹیوٹی. وہ اصل میں کہنا چاہتی ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن تم اچھے نمبر نہیں لیتے جس سے میں بہت پریشان ہوں، اور کہتی ہے میں تمہیں نفرت کرتی ہوں، تم خبیث آدمی. اس بیچاری کو ڈکشنری لے کے دیں، ووکیبلری کا پرابلم ہے. تو ہم میں سے جس کو غصہ آتا ہے نا اس کا پرابلم ووکیبلری کا پرابلم ہے. اور جس بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگلا بندہ منہ سے جو نکال رہا ہے وہ ووکیبلری کا پرابلم ہے تو آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں. آئی ہوپ آئی میڈ اٹ. ایک سوال اور لیڈیز سیکشن سے لے لیں پھر جینٹس کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم سر. سر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ ویڈیوز میں ہی دیکھی ہے اور آپ کی ویڈیوز میں جب دیکھتی ہوں مجھے بہت کانفیڈنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ. جیسے میں باہر نکلتی ہوں میرا ایک دم کانفیڈنٹ ختم ہو جاتے ہیں. ابھی میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں اور میں ایسے ڈر رہی ہوں جیسے وہ مجھے لوگ کھانے والی ہے. اس طرح میں کیا کروں، گھر میں مجھے بہت کانفیڈنٹ ہے لیکن گھر سے جیسے میں باہر نکلتی ہوں میرا سارا کانفیڈنٹ ختم ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک تو بیٹا ہم انڈیویجول ایشوز کو پریفرلی نہ ڈسکس کریں کیونکہ وہ تو پھر لمبا ہو جائے گا. بیٹھیے. لیکن میں آپ کو نا کانفیڈنس کی آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو لیک آف کانفیڈنس نہیں ہے. ایک چیز ہے شائنس اور ایک ہے کانفیڈنس. شائی ہونا آپ کی فطری رجحان ہے، آپ کی استاد طبع ہے. کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ شائی ہیں نا کہ چپ کر کے رہتی ہیں تو یہ بالکل بری بات نہیں ہے. کانفیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھے اچھی ریزن کی وجہ. یعنی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اس لیے کہ میرے پاس پراڈو ہے. یہ کانفیڈنس نہیں ہے. کیونکہ میرے پاس گھڑی بڑی ایکسپینسو ہے. یہ کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس یہ ہے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت ریگارڈ کرتا ہوں. میں آپ کو اچھا تو کانفیڈنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کے بارے میں ایک پر امید رہنا بیکاز آف دی رائٹ ریزنس. اس کا نام ہے کانفیڈنس. آپ کا جو پرابلم ہے وہ کانفیڈنس یا شائنس کا نہیں ہے، وہ کمیونیکیشن سکلز کا ہے. تو آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز امپروو کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ محسوس کریں اس کو بیان کرنے کا پہلے اپنے بہت پیاروں کے ساتھ کریں جن کے ساتھ ججمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایسے تمام لوگوں کو کوئی نہ کوئی مینٹر تلاش کرنا چاہیے. مینٹر جو اتادی کوئی بڑا آپ کی امی ہو سکتی ہیں، آپ کے والد ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹیچر ہو سکتے ہیں. مینٹر آپ سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے عمر کے اندر، تو کوئی بھی مطلب ہے ہو سکتا ہے. تو ایک مینٹر تلاش کیجئے اور اپنے ان پرابلمس کو وربلائز کرنا شروع کریں، ان کے ساتھ بتانا شروع کر دیں. پرابلم کو بتا دینے سے پرابلم حل ہو جاتی ہے. تو یہ مختصر کے جواب. ہم سر کچھ ٹائم بھی رکھتے ہیں تو کتنا السلام علیکم ڈاکٹر. آن لائن بزنس کے حوالے سے جو مسکنسیپشن ہے جوانوں کے درمیان، یہ ریسنٹلی یہ سائبر کرائم میں بھی ہوا کہ آن لائن بزنس پر پاکستان میں خاص کر یہ مسئلہ بٹ کوائن کے حوالے سے. تو جب جوانوں کو میں بطور استاد کہتا ہوں کہ مت، مجھے اس کا مستقبل تھوڑا سا تاریخ نظر آ رہا ہے
within a week that came into on the social media. तो कुछ लोग ये कहते थे कि जी नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, because outside Pakistan they are quite honest people. So how can we justify that? Is it the basically honesty or? सर कोई बंदा ये पूछे कि दुकान खोलना कैसा है, तो इसका जवाब क्या होगा? मैं दुकान खोल लूँ तो कैसा है, इसका क्या जवाब होगा? भाई दुकान खोलो, ईमानदारी के साथ दुकान खोलो, जो लॉ का लैंड का लॉ है उसको फॉलो करो, हलाल हराम का तमीज करो, तो दुकान खोलो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप टैक्स को इन्वेड करें, आप उसके अंदर जो चीजें हैं वो बेचें जो एक्सपायरी डेट की हों, मुनाफा नाजायज लें और उसमें चीजें आप मंशियात बेचनी शुरू कर दें, तो भी दुकान खोलना बुरी बात है। ऑनलाइन बिजनेस इज जस्ट अ शॉप. There can be a good shopkeeper, there can be a bad shopkeeper. अच्छा आपने ड्राई फ्रूट की दुकान खोली है, उसमें नुकसान हो सकता है सर, अगर आपने बैड प्लानिंग की हुई है। उसी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग इज एक्चुअली अ शॉप, और उस शॉप के अंदर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, आपने माल ठीक नहीं लिखा, गलत टाइम पर तो नुकसान हो सकता है। तो सर मैं तो इतना ही जवाब, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो है इट्स अ बिजनेस, and if someone does it with a good strategy, so it's very nice. लेकिन if someone does it with a bad strategy, then it's a failure. बिटकॉइन को समझना बहुत जरूरी है। मैं रिसेंटली मैंने इसको समझा है, तो अभी टाइम चूंकि मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है इतना, तो मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई थी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। उसको अगर हम समझेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लेडी सेक्शन से, माइक दे दो। अस्सलाम सर, मेरा नाम सनिया जाहिद है। आपने मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बारे में जो बातें कही हुई हैं, तो बहुत सारे हम में से ये जो यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस मुल्क में जो नौकरियों की सूरत हाल है, बेरोज़गारी है, तो उसके हिसाब से जो है बहुत सारी हम में से लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। अब उसके लिए तो ज़ाहिर वो टाइमिंग्स वगैरह जो है इस तरह की होती हैं कि रात भर कभी कभार मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभार दिन भर इस्तेमाल करना पड़ता है, टाइमिंग्स ना। तो आप इस चीज को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से हमें समझाएंगे कि अगर एक लड़की या एक लड़का रात भर सिर्फ सेलफोन इसलिए इस्तेमाल कर रहा है या दिन भर अपने मोबाइल को बार बार इसलिए देख रहा है कि उसने देखना है कि उसने जो सेल की है उसका क्या रिपोर्ट आई है, उसका क्या रिजल्ट आया, तो वो किस तरीके से उसको करे? मैंने तो बेटा इस बात को बिल्कुल भी मना नहीं किया। नहीं ऑनलाइन जी मैंने तो इस बात को बिल्कुल मना नहीं किया। अगर आप रेगुलरली बेटा अगर आपका मैंने आपको इसके जरिए से अपने आप को हैक करने से बचाने के लिए मना किया, मैंने तो बिल्कुल मना नहीं किया इस बात से। तो उसी दौरान सर वो जो ऑनलाइन बिजनेस होता है ना, उसी दौरान न्यू कनेक्शंस और न्यू रास्ते जो बनते हैं वो तरतीब आपको देनी पड़ेगी। मैंने आपको नमाज पढ़ने से मना नहीं किया, लेकिन मैंने ये कहा है कि नमाज के दौरान इधर उधर नहीं देखना, मैंने ये कहा। और आप अपनी नीड को डिटरमिन करें ना। आपके बच्चे की स्कूल की सारी क्लासें ऑनलाइन होती हैं, तो आपके बच्चे ने ऑनलाइन क्लासें उसमें करेंगे। और इसके अलावा एक बात से मेरे मुतमईन हुई है आप? जी। और एक चीज इसके अलावा और ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं या कुछ स्टूडेंट्स लड़कियां या लड़के जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, प्राइवेट हासिल कर रहे हैं, तो उनके पास जो है किताबें लाइब्रेरी में या तो मैसर भी अगर हैं भी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं ना। मैंने बेटा आपको कहा है कि इसका यूज है इंफॉर्मेशन और दूसरा इसका यूज है कम्युनिकेशन। तो ये तो इंफॉर्मेशन के लिए यूज है, मैंने तो इससे मना नहीं किया। ये गलत बहस है कि कागज के ऊपर पढ़ने के क्या इम्पैक्ट है उसके, लेकिन मैंने तो बेटा इस बात से आपको बिल्कुल मना नहीं किया। थैंक यू। बिल्कुल मना नहीं किया इस बात से। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लीज। मैं कुछ थक भी गया हूँ, आज ये तीसरा सेशन है और फिर मैं रात ट्रैवल। माइक ओपन कर ले, माइक ऑन कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे एक टॉपिक से हटकर क्वेश्चन है ये, अगर आप इस सिलसिले में हेल्प कर सके कि जो बच्चे कोरोना की वजह से मुतासर हुए हैं कि स्टडीज बहुत हट के हो गए, उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, अगर इस सिलसिले में कोई हो आपके पास तो प्लीज हेल्प कर सकते। अपना रिलेशन उनके साथ मजबूत कीजिए, उनको फिजिकल टाइम दीजिए। कोरोना की वजह से तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों से मिलने के लिए, तुम पढ़ो, ये ना करें। साथ बैठ जाए आप उन्हें कहें कि मैं ना बहुत दिनों से मैंने ना कुरान पाक तफसीर से नहीं पढ़ा था, तो मैं जरा बैठ के तफसीर पढ़ती हूँ, तुम जरा बैठ के फिजिक्स पढ़ो। थैंक यू सर, थैंक यू।
ایک سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے گیپ کے متعلق ہے، جو گیپ جو ہے ہمارے والدین اور بچوں کے درمیان اور ہمارے بزرگوں نوجوانوں کے درمیان، مثلاً ہمارے بچوں کو باہر کوئی سنگین مسئلہ ہو جاتا ہے، باپ نے گھر میں اتنا خوف طاری کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنا جو مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، اسے بیان نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہمارے علاقے میں جو پیش آتے ہیں، مثلاً ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے، اب کوئی جوان ماشاء اللہ تعلیم یافتہ ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اپنا ایک ہوتا ہے، وہ جب بیان کرنے کا کوشش کرتے ہیں تو بڑے اس کو بولتے ہیں آپ بیٹھو، بڑے بات کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں اپنی رائے؟ جی میری تو پوری کوشش ہی یہی ہے کہ میں تمام لوگوں کو پیرنٹنگ پرنسپل سکھا سکوں، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ ساری غلطیاں کی ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ دو بیماریوں کا آپ نے اظہار کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے معاشرے میں بہت سارے پرابلم ہیں، معاشرے کے تمام طبقات کی تربیت کی ضرورت ہے، والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اولاد کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کا کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اپنی کیپیسٹی میں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں عاجزی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کوشش میں ہوں۔ آج بہادر یونیورسٹی جیسے تھی، وہ بچیاں تھیں، تو میں نے کہا بیٹا آپ، وہ بچیاں تھیں نا بی اے کی، ایم اے کی یا ایف اے وغیرہ کی، تو میں نے کہا بیٹا آپ میری ٹارگیٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ آپ کو اولاد دے گا وہ میری ٹارگیٹ ہے، لہذا آپ کو ویسی مائیں بنانا ہے کہ جب وہ بچے آئیں تو ان کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہمارے ابا جی ہماری بات نہیں سنتے۔ تو دوسری بات ایک اور بھی بڑی اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض نوجوان باغی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے میرے ابا جی تو نہیں ہے اس طرح کے، وہ تو میرے سامنے میری امی کو تھپڑ مارتے تھے، وہ تو شراب پی کے گھر میں آ جاتے ہیں، وہ تو یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، اور ان کا میرے اوپر ایک امپیکٹ پڑا ہے۔ میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، ان کے اوپر سے بلیم ہم نہیں اٹھا رہے، واقعی انہوں نے غلطی کی ہے، ان کو ایسا، لیکن آپ پلیز یاد رکھیے کہ ہمارے دین کے اندر والدین کے ساتھ، غور سے سنیے گا، جو لوگ موبائل پہ ویڈیو بنا رہے ہیں پلیز بند کر کے غور سے سنیے، اور بات سن لیجیے، موبائل پہ ویڈیو نہ بھی بنے کوئی بات نہیں، کہ جس ہمارے دین کے اندر والدین کا بارے میں یہ نہیں ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو، ان کے اوپر احسان کرو، اور احسان اس شخص کے اوپر کیا جاتا ہے جو کہ اچھے سلوک کو ڈیزرو نہ کرتا ہو۔ میں ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ میرے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ کہیں کہ ہم احسان ہی کرتے رہیں، وہ شراب پی کے آگے امی کو بھی مارتے ہیں، ہمیں بھی مارتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کا بڑا سمپل سا جواب دیا ہے سورہ رحمان کے اندر، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، یعنی آپ اپنے والدین پر احسان کرتے رہیں، چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، تو آپ کے ساتھ فکر نہ کرو میں اس کا بدلہ تمہیں دوں۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ لہٰذا اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے والدین سے شکایت ہے اور گلہ ہے، اور وہ جینوئن گلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان کے ساتھ احسان کریں، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ ابا یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے، امی یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی لیکن اس کا نام احسان ہے، اور میں آپ پکا یقین رکھیے کہ اس احسان کا بدلہ اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ کر کے اپنے نبی کے منہ سے نکلوا کے بتایا ہوا ہے کہ ڈونٹ وری you will be compensated، اور اگر آپ کو یہ کمپنسیشن نظر نہ آئے تو پلیز آپ یاد رکھیے گا کہ اس پورے آفاقی اسپیکٹرم کے اندر جس کی 70 سال زندگی ہے وہ ایک فلکر آف سیکنڈ بھی نہیں ہے، زندگی تو پتہ نہیں کتنی اور آنے والی ہے، کوئی بات نہیں، ادھر تھوڑا سا تنگ ہو کے زندگی گزار دیں گے، آگے مزے کریں گے۔ شور لاسٹ آپ کا تو فرسٹ ہے۔ ہاں صحیح صحیح، دیکھو علم پتہ کیا ہوتا ہے، علم ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو تبدیل کر دے،
پتہ نہیں آپ نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ آپ کہتے ہیں میرے صاحب آپ نہ جسٹ ہمارے گھر ایک دفعہ تشریف لے بس میرا اور کچھ بھی نہ کریں, بس آپ میرے سر کے اوپر نہ ہاتھ رکھ لیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے علم بن گئے ہوتے ہیں. علم وہ ہے جو آپ کو چینج کر دے, جو آپ کو بدل دے. انفارمیشن وہ ہے جو آپ کی میموری میں ہے. صرف فلاں ملک کا دارالحکومت کون ہے, فلاں ملک ہے, فور میتھڈز آف ڈیولپنگ گڈ ہیبٹس. ابھی آپ نے نوٹس بنا لیے فٹافٹ, اچھی عادتیں بنانے کے 4 طریقے, یہ آپ کی انفارمیشن ہے. علم یہ ہے کہ آپ اچھی عادتیں اپنانے کے لیے شام سے شروع ہو گئے. انفارمیشن از میموری, اور میموری ہوتی ہے ریکارڈ کی طرح. آپ ٹیپ ریکارڈر کے اندر قرآن پڑھ دیں تو قرآن کی تلاوت ہوگی, گانا پڑھ دیں گانے کی تلاوت ہوگی, بھجن پڑھ دیں بھجن کی تلاوت ہوگی, لیکچر پڑھ دیں لیکچر کی تلاوت ہوگی. تو یہ میموری ہے. تو میموری انفارمیشن ہوتی ہے صرف, اور نالج وہ ہے جو آپ کو اندر سے تبدیل کرتی ہے, جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں. میں سر بڑا ڈسپیرٹی ہمیشہ میں عرض کروں, یہ میں سنتا تھا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی کوکھ سے قبر کی کوکھ تک. اور ہمارے کئی بزرگ تھے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں علموں بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار. یو اونلی نیڈ 1 الف الفابیٹ, باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی علم اتنا حاصل کرو, وہ کہتے ہیں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے, علموں بس کریوں یار. بلکہ وہ اگر آپ سمجھتے ہو ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا, کیوں تو چاہیا ہے بھار عذاباں دا, وضو کر لے شوق شراباں دا, تیرے اندر باہر پلیتی ہے, اساں عشق نماز جو نیتی ہے ول بھول گئے مندر مسیتی ہے. یعنی وہ کتنی عجیب بات کر رہے ہیں. یہ وہ انفارمیشن سے منع کر رہے ہیں, جو علم برڈن بن کے ہمارے سر پر سوار ہے اس سے منع کر رہے ہیں, اور جو علم نافع ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو وہ علم جو آپ کی زندگی کو چینج کر دے وہ علم ہے, اور جو صرف آپ کی میموری آپ کو یاد ہے بس اس سے امتحان پاس کر سکتے ہیں. آپ کھڑے ہوئے تقریر کر کے نا لوگوں سے تالیاں بجوا سکتے ہیں اور متاثر کر سکتے ہیں بس. I hope you understand. I think ہمیں اس کو وہ منیر نیازی کی ایک نظم ہے, کچھ باتیں ان کہی رہنے دو, کچھ باتیں ان سنی رہنے دو, سب باتیں دل کی کہہ دی اگر پھر باقی کیا رہ جائے گا. سب باتیں دل کی سنی اگر پھر باقی کیا رہ جائے گا. ایک بوجھل بے کلی رہنے دو, اس ان بنی دنیا میں ایک کھڑکی ادھ کھلی رہنے دو. تو اگر ہم سب باتیں کر لیں گے تو پھر دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ایک بات البتہ میں ضرور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نارملی میں کہتا نہیں ہوں, مگر میں کہتا ہوں میرے پاس بھی وقت کم ہے جس طرح آپ کے پاس بھی وقت کم ہے, تو ہم اچھی باتوں کو نا جتنا پروپیگیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ جو ہم نے چینل بنایا ہماری ٹیم نے اس پر نا بڑی محنت کی ہے. تو آپ اس میں یوٹیوب پہ لکھیں نا پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کے, فیس بک پہ اس میں جعلی بھی بنے ہوئے بہت زیادہ, تو جس کے نا وہ زیادہ ہے نا فالوورز, جیسے فیس بک میں وہ 2 ملین کچھ ہیں اور یوٹیوب پہ وہ 1.5 ملین. تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں, اور سبسکرائب کر کے اس کا نوٹیفکیشن کریں تاکہ جو بھی ہم نئی بات کریں وہ آپ تک پہنچ جائے. اور اٹ از فری.